اور خیر ہم یہی کہیں گے کہ جیسے یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بچی کر رہی ہیں، ویسے آپ لوگ بھی اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم حاصل کرائیے، کیونکہ یہ تعلیم حاصل کرانا بے حد ضروری ہے۔ آج کے دور میں آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں کہ جوان لڑکیوں کو کالج بھیج رہے ہیں، اسکول بھیج رہے ہیں، جنہیں پردہ کرنا فرض ہے ان کو وہاں، چلو میں یہ نہیں کہہ رہا کم بھیج رہے ہو بھائی بھیجو، لیکن تم سے اتنا نہیں ہوتا یار، بتاؤ 5,000 کا سوٹ پہناتے ہو ہیں لیکن 1,000 کا 500-600 روپے کا برقع نہیں پہنا سکتے، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہیں شادی بعد بھی جو ہے اپنے بیویوں کو پردہ نہیں کراتے، بے پردہ رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شوہر اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا ہے وہ دیوس ہے، جنت میں جانا دور کی بات، خوشبو بھی نہیں ملے گی اس کو، خوشبو بھی نہیں دی جائے گی۔ ہاں، اور مرنے کے بعد میں جو عذاب ملنے والا ہے ایسے شخص کو، اسے بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، بہت سخت عذاب ہوگا۔ تو میں یہی کہوں گا جاتے جاتے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بچوں کو تعلیم حاصل کرائیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ بہت جو سوال کرنے تھے ہم نے خیر کر لیا۔ حضرت ادھر آئیے 2 منٹ، ادھر آئیے، چلتے چلتے آپ تھوڑا بتا دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہے زیادہ جو لوگ زور دے رہے ہیں وہ انگریزی اور ہندی پہ دے رہے ہیں، حالانکہ میں یہ نہیں کہتا انگریزی اور ہندی مت پڑھاؤ، یہ سب ہمارے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، دنیا کے سب سے پہلے انسان، ان کی زبان ہے۔ 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، جس میں انگریزی بھی ہے اور ہندی بھی ہے، صحیح ہے، پڑھائیے۔ لیکن اس کے بارے میں بتائیے، مذہب اسلام کے بارے میں، کہ بھائی اس کو پڑھانا کتنا ضروری ہے، بتا دیجیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ علم جو ہے کتنا ضروری ہے علم بے مثال لا زوال خزانہ، نہ ہوگا علم دین تو روئے گا زمانہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو علم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں اپنے دین کو پہچاننا، دین کو سمجھنا ہے، دین پر چلنا ہے، تب بھی علم دین کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک ماں باپ کو اپنی اولاد کو یہ بتانا ہے کہ ماں باپ ہوتے کیا ہیں، ماں باپ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ نہ بتائیں کہ بیٹے ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہمارا مرتبہ یہ ہے، وہ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان کو علم دین سکھا دیا تو آپ کو یہ بتانے نہیں پڑے گا کہ ماں باپ کا مرتبہ یہ ہے۔ خاص کر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خواتین اسلام، ان کے لیے علم دین بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کیونکہ ان کو سماج میں ہر طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں ان کو جانا پڑتا ہے۔ اگر وہ علم سے کوری ہوتی ہیں، بالکل انجان غافل ہوتی ہیں، انہیں نہ اپنے علم دین کا پتہ، نہ اپنے مذہب کا پتہ ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی سماجی علوم حاصل ہوتے ہیں، دنیاوی علوم میں بھی وہ بالکل زیرو ہوتی ہیں، تو جب وہ دوسرے گھر میں جاتی ہیں تو انہیں وہاں جا کر بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو ان کی دیورانیاں یا جیٹھانیاں ہوا کرتی ہیں یا نندیں ہوا کرتی ہیں تو وہ ان کو ان پڑھ ہونے کے طعنے بھی دیا کرتی ہیں، اور انہیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے والدین کو کوستی ہیں کہ والدین تم نے ہمارے ساتھ بڑا برا کیا، کہ چاہے تم نے شادی میں ہمارے 10 لاکھ خرچ کر دیے اور بڑی چاہے تم نے گاڑیاں دے دی، بڑے بنگلے تم نے ہمارے لیے بنوا دیے، لیکن یہ ہمارے لیے آج بیکار نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس چیز کا تانا نہیں دیا جاتا، بلکہ تانا جب بھی دیا جاتا ہے تو اس چیز کا کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پردہ کس سے کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کو عدت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب عدت میں ایسے مسائل آتے ہیں کہ عورتیں نئے نئے مسائل اس کے سامنے پیش کر دیں گی، تو وہ بیچاری مجبور اور پریشان ہوگی، یا تو ان پر عمل کرے گی، عمل نہیں کرے گی تو وہ عورتیں اس کو جین نہیں دیں گی۔ اور جب اس کو اس چیز کا خود علم ہوگا کہ کس سے پردہ کرنا ہے، عدت میں کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، تو وہ کسی کی بات نہیں سنے گی، بلکہ وہ قرآن اور حدیث کی بات سنے گی، اور وہ خود بھی سمجھے گی اور اس گھر کو بھی سمجھائے گی کہ تم اپنے مسائل اپنے پاس رکھو، میرے پاس وہ علم دین کی دولت ہے کہ جس دولت پر دنیا کی ساری دولتیں قربان ہو جاتی ہیں۔ اور خواتین کے لیے علم دین اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر طرح کی
ان سے ایسی ضرورتیں وابستہ ہوا کرتی ہیں جو وہ مردوں سے یا علماء سے بھی نہیں پوچھ سکتی، شرماتی ہیں. تو لا علمی کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں جو ناجائز ہیں وہ جائز سمجھ لیتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو جائز ہیں ان کو ناجائز سمجھ لیتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ جانکاری کا نہ ہونا. سب سے بڑی چیز ہے جانکاری. جس چیز کی جتنی زیادہ جانکاری ہوگی، جتنی زیادہ معلومات ہوگی، اس میں اتنی زیادہ کامیابی ہے. تو علم کا جو معنی ہے، علم کا معنی فارسی زبان میں کہتے ہیں دانستن، اور دانستن کے معنی آتا ہے جاننا. تو علم جو ہے یہ جاننا. جو بھی دنیا میں کامیاب ہوا ہے، اس نے جس چیز کو جان لیا وہ اس چیز میں کامیاب ہو گیا ہے. یعنی علم کا معنی جاننا ہو گیا. تو اب چاہیں آپ اسے انگلش کے طریقے سے جانیں، یا عربی کے، یا فارسی کے، یا آپ جو ہے سنسکرت کی بھاشا میں جانیں، کسی بھی بھاشا میں جس نے جس چیز کو جتنا زیادہ جان لیا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہو گیا ہے. اسی طرح سے اگر ہمیں اپنے دین میں اور دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے علم دین کے ذریعے سے دین اسلام کو بھی جاننا ہوگا، اور اسی علم دین کے ذریعے سے ہمیں دنیا کو بھی جاننا ہوگا. اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر مسلمان یہ سوچے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں گا یا ترقی کر لوں گا، تو یہ اس کی بڑی بے وقوفی ہے. کیونکہ علم دین کو چھوڑ کر کوئی بھی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی اگر ایک مسلمان کو عزت دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم دین کی بنا پر ہی اس کو عزت دی جاتی ہے. یعنی عزت مسلمان کو ملے گی تو اپنے دین پر چلنے میں ہی مل سکتی ہے، اپنے دین سے ہٹنے میں کسی کو عزت نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يعلمون. یعنی عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ہی لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، لیکن منافقین لا يعلمون، نہیں جانتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک مسلمان دنیا اور آخرت میں عزت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، دولت اور کامیابی اور ترقی چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دین اسلام سے وابستہ ہو جائے. جو جتنا زیادہ اپنے دین اسلام سے وابستہ ہوتا چلا جائے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا چلا جائے گا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا چلا جائے گا. اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو وہ کامیابی کچھ وقتی ہو سکتی ہے، کچھ دیر کی ہو سکتی ہے. کچھ دیر کے لیے پیسہ آئے گا، لوگ سلامی پیش کریں گے، عزت دیں گے، لیکن جب تک وہ پیسہ تب تک تو عزت ہوگی، لیکن وہ پیسہ چلا گیا وہیں پر عزت ختم ہو جائے گی. کوئی رتبہ ملا، عہدہ ملا، جب تک عہدہ اور رتبہ ہے تو عزت ہے، پھر وہ چلا جائے گا، وہ عزت اسی دن واپس چلی جائے گی. لیکن اگر آپ اپنے دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس عمل کرنے کی وجہ سے جو آپ کو اللہ عزت عطا فرمائے گا تو وہ عزت آپ کی یہاں دنیا کی آخری سانس تک بھی باقی رہے گی، قبر میں اترتے وقت بھی باقی رہے گی، قبر میں لیٹنے کے بعد بھی باقی رہے گی، اور حشر میں بھی باقی رہے گی.